السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات حمداں، ثناواں، خوبیاں، بڑایاں، عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص، لائق اور زیبر، ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہوئے امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی تے انتہائی ذی وقار معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، ہر بندے دی خواہش ہوندی ہے کہ میری زندگی دے تمام معاملات اور میری زندگی دی تمام مصروفیات اور میری زندگی دے تمام مسائل
اللہ تبارک و تعالی خیر پیدا کرے۔ خیر اللہ تبارک و تعالی دے نعمتاں دے وچوں ایک عظیم نعمت ہے، اور یہ ہر مسلمان بندے دی خواہش ہے، چاہت ہے، تمنا ہے۔ بندہ جڑے ویلے بھی کہیں کو دعا دے تو این خیر والے جملے کے ہی دعا دی ابتدا ہوندی ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے تے خیر کرے، انشاءاللہ خیر نال رحمیں۔ یعنی خیر ہر بندے دی چاہت ہے اور ہر بندے دا ٹارگٹ، اور ہونا بھی چاہیے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمائے من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تبارک و تعالی جڑے بندے نال خیر دا ارادہ کرے اوکوں اللہ تعالی دین دی سمجھ عطا کرے۔ یعنی یہ دین دی جڑی سمجھ ہے یہ بھی خیر دی وجہ تو ہے۔ اصل ارادہ اللہ تعالی دا اپنے بندے کو خیر دے من دا ہوں، ہی واسطے اللہ دین دی سمجھ دے دے۔ دا مطلب ہے اگر بندہ دین دی سمجھ رکھے تے ان دے اندر خیر آ سکتی۔ اگرچہ اساں خیر چاہندے ہیں، خیر دی تمنا رکھدے ہیں، دکاندار چاہندے میری دکان وچ خیر ہوئے، والدین چاہندن کہ میری اولاد دے معاملے چ خیر پیدا تھی، کاروباری اور تاجر بندے دی تمنا ہوندی ہے کہ میرے کاروبار وچ میری تجارت وچ خیر پیدا ہوئے۔ ہر بندے دی چاہت ہے کہ میری فیملی وچ، میرے خاندان وچ، میرے گھر وچ خیر پیدا تھی، لیکن ان دے باوجود سادے اندر خیر بڑی گھٹ ہے۔ چاہندے بھی ہیں، تمنا بھی ہے، آرزو بھی ہے، امنگ بھی ہے، ٹارگٹ بھی ہے، کوشش بھی ہے، دعاواں بھی ہیں، لیکن ول بھی سارے اندر خیر گھاٹے اور شر جڑا ہے وہ زیادہ ہے۔ جھگڑے بہت زیادہ ہیں، تنازع بہت زیادہ ہیں، ناراضگیاں بہت زیادہ ہیں، اختلافات بہت زیادہ ہیں۔ حالانکہ ایسا چاہندے خیر ہیں، بد نصیبی سارے اندر بڑی ہے، بے برکتی سارے اندر بڑی ہے۔ بس این بات تے غور کرنے کہ خیر میں چاہندہ بھی ہاں، چاہت میری خیر ہے، لیکن میرے اندر شر غالب کیوں ہے؟ خیر میرے اندر کیوں کہیں؟ آخر ان کی کیا وجہ ہے؟ بس اے بات تسا احباب دے سامنے شیئر کرنی ہے اور عرض کرنی ہے کہ ایسا تسا سارے غور کروں، توجہ کروں کہ اللہ تبارک و تعالی دے نائیں چ خیر ہے، اللہ تعالی دے حکم دی پابندی کرنے چ خیر ہے، مسلمان بنانے چ خیر ہے، دینداری پیدا کرنے چ خیر ہے، نماز پڑھنے چ خیر ہے، لیکن ان دے باوجود بھی سارے گھر، ساری مصروفیت، سارے معاملات، سارے مسائل جڑے او خیر تو محروم ہیں۔ ان دی وجہ جڑی مین ہے وہ میں تمہارے سامنے رکھنا چاہنا، وہ یہ ہے کہ اسا چاہتے ہیں کہ سارے اندر خیر آوے، اسا چاہتے ہیں کہ سارے معاملات اندر خیر پیدا تھی، لیکن جڑی ساری مصروفیت ہے یا سارے جڑے اعمال ہیں، سارے جڑے کم ہیں وہ خیر والے نہیں۔ میری جڑی عادت ہے وہ شر پیدا کرنے دا ذریعہ ہے، تو میری جڑی تمنا ہے وہ خیر چاہتی ہے۔ یعنی میرا جڑا عمل ہے وہ شیطان کو راضی کرنے والا ہے، اور میری جڑی چاہت ہے وہ یہ کہ اللہ والوں خیر آوے۔ یہ عجیب فلسفہ ہے۔ میں چاہتا خیر ہاں، لیکن میرا جڑا کام ہے نا وہ شر والا ہے۔ یعنی اکثر میری مصروفیت، میرے اندر بے صبری ہے، میرے اندر غیبت ہے، میرے اندر الزام ہے، میرے اندر بہتان ہے، میرے اندر چغلی ہے، میرے اندر تبصرہ ہے، میرے اندر بڑا کچھ ہے۔ میں بے نماز ہاں، میں مشرک ہاں،
میں نبی پاک دی سنت دی پہچان نہیں رکھدا لیکن میں چاہندا خیر ہاں۔ میں وضو کرے نہیں کیتا مسنون طریقے نال، میں تہجد کرے نہیں پڑھی، میں تلاوت قرآن کرے نہیں کیتی، میں کہیں کہیں بندے کو معاف نہیں کیتا، لیکن میں چاہندا خیر ہاں۔ میں اپنی اولاد دی اسلامی نہج تے تربیت نہیں کیتی لیکن میں چاہندا کہ میری اولاد خیر آوے۔ میں اپنی بیوی اور گھر والی کو دین دی تعلیم نہیں دیتی لیکن میں چاہندا کہ ان دی زندگی وچوں میرے اندر خیر آوے۔ یعنی میں چاہندا خیر ہاں لیکن میرے جڑے کام ہیں نا وہ خیر والے کہے نہیں، وہ شر والے۔ میں آج دے خطبہ جمعہ تساں احباب دے سامنے قرآن پاک دی آیات بینات دی تلاوت کر کے میں اللہ دی توفیق نال، چونکہ مسنون خطبہ ہے اور ساری تواری سائیں دی ذمہ داری ہے کہ ایک کو بڑے ادب نال غور نال سنیا ونجے، سنایا ونجے، سمجھایا ونجے تاکہ ان دے ذریعے بندے دی عملی زندگی وچ انقلاب آوے۔ او آیات قرآن پاک دے او مقامات جنہیں جہیں تے اللہ تعالیٰ نے کچھ خیر دے کم ذکر کیتن، چند کم ایسے جنہیں چ خیر دا ذکر ہے، وہ میں تمہارے سامنے تذکرہ کرنا چاہنا تاکہ اساں تساں وہ کم اختیار کروں، وہ عمل اختیار کروں، اپنی زندگی ایسے اسباب پیدا کروں جنہاں دے ذریعے ساری زندگی اللہ خیر پیدا کر دے۔ بس یہ سادی جہی بات ہے، ورنہ آج دے دور سنن دی کوئی کمی نہیں، نہ ہی سناون دی کوئی کمی ہے، صرف کمی جڑی ہے وہ عمل کرن دی ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ سارے اندر خیر کیویں آسے؟ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں کچھ خیر دے کام دشن۔ پہلی آیت کریمہ سورت النور ہے، سورت النور ہے، آیت نمبر 27 اور سپارہ 18، قرآن پاک دا 18واں پارا اور آیت نمبر 27۔ اللہ نے خیر دا کام دشے، یا ایوہ الذین آمنو، یا ایوہ الذین آمنو لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم، ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ میں جیڑی آیت کریمہ دی تلاوت کرے سا اس آیت کریمہ لفظ خیر دا ذکر ہو سی، اور ول کوشش کرے سا کہ تسا احباب دے ذہن نشین کرا بات تو آپ کو سمجھاواں کہ اتھا لفظ خیر دا ذکر کیوں ہے۔ پچھوں اللہ نے خطاب فرمائے اور اللہ نے مخاطب کہ کو کیتے ایمانداریں کو، کیونکہ خیر دی زیادہ ضرورت کنہ کو ہوندی ہے؟ ایماندارہ کو۔ خیر دی ایماندارہ کو ضرورت ہوندی ہے، تے اللہ تعالیٰ نے مخاطب بھی ایماندارہ کو کیتے، اور اللہ نے خیر دی ایک بات دسی ہے، اور جیڑا بندہ بندے کو خیر دی بات دسے بندہ ساری زندگی احسان مند رہندے اور آہدہ رہ ویندے یارے بندہ میرا محسن ہے، فلاں دی فلاں جگہ تے ہوتے ہیں میرے نال خیر کیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے نال خیر پیا کریں دے، اللہ بھی اپنے بندے کو خیر دی بات پیا دسیں دے کہ اگر تساں خیر چاہندے ہو تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ جی اللہ کیا کرنا چاہیے؟ یا ایوہ الذین آمنو، اے ایماندارو، اے ایمان دے دعوے دارو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلہا۔ اے ایماندارو، اے ایمان دے دعوے دارو، جڑے ویلے تساں اپنے گھریں چ داخل تھے کرو
اپنے گھر ہوویں یا کئی عزیز و اقارب دے گھر ہوویں، جیڑی چار دیواری اچ، جیڑی حویلی اچ، جیڑے گھر اچ، جیڑے مکان اچ، اگرچہ اپنا مکان کیوں نہ ہوئے، اپنی کہیں عزیز تے اپنے کہیں رشتہ دار دی فیملی دا گھر کیوں نہ ہوئے، یا اللہ کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ فرمے دے جڑے ویلے داخل تھی من لگو اس وقت تک داخل نہیں ہونا حتی تستانسو، جب تک تساں داخل ہون دی اجازت طلب نہ کرو، پہلے اجازت طلب کرو، ول کیا کرو وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، والونا گھر والیاں تے سلام پیش کرو، پہلے اجازت طلب کرو، والونا گھر والیاں تے سلام پیش کرو۔ جے تئیں اجازت طلب نہ کرو یا جے تئیں سلام نہ پیش کرو، او تئیں تو آکو میں اللہ دی طرفوں اجازت نہیں، لا تدخلو، تساں داخل نہیں ہونا، پہلے اجازت طلب کرو، ول سلام پیش کرو، ول تو کوئی اجازت ملے تے ول داخل تھی وائے، جڑے ویلے داخل تھی وان لگو ول سلام پیش کرائے۔ یا اللہ کیا تھی سی، پہلے اجازت طلب کری جے، ول سلام پیش کری جے، ول داخل ہو ونی جے، ادھر نتیجہ کیا نکل سی؟ اللہ قرآن چاہتے ذالکم خیر لکم، اگر اے عمل اختیار کرے سو تو ایندے وچ تواڈے واسطے کیا ہے؟ خیر ہے۔ اگر تو صحیح میں کیتا چاہ اپنے گھر تے بھاویں کہیں عزیز و اقارب دے گھر، اگر تو صحیح انداز اپنایا، کتنی پیاری تعلیم ہے، کتنی پیاری بات۔ سادے اندر تے عجیب کیفیت ہے نا، سادہ ماحول تے ملیر کزن پھپھیر ہیں، اے بہنوئیے، اے برادرن لائے، اے بھانجائے بھتیجائے، یعنی کوئی سلام اجازت آلہ تے تصور ہی کہنے، اگر تصور ہے تے وال تے جھگڑا شروع تھی گیا۔ اگر کہیں دوست کو، رشتہ دار کو، عزیز کو اے آکھیا گئے وہ میاں پہلے اجازت طلب کرنی ہے، والقطع تعلقی شروع، والصلہ رحمی ختم، رشتہ داری ختم۔ کتنا بڑا خیر دا پہلو ہے کہ میں اپنے سکے بھانجے کو آکھ دیواں کہ میاں جب میرے گھر آویں، میری بیٹی نوجوان ہے، ہن با پردہ احباب میرے گھر وچ موجود ہیں، ہن تک وہ چاہیے کہ تائیں کیا کرنے؟ پہلے اجازت طلب کرنی۔ میں اگر اپنے گھر آواں، میری اگرچہ والدہ موجود ہے، میری بیٹی موجود ہے، میری بہن موجود ہے، میں کتا چاہساں کہ میری بہن، میری بیٹی، میری والدہ اپنے گھر دے ماحول وچ ہووے اور وہ پردے دی طرف توجہ وچ نہ ہووے اور میری این انداز وچ انہاں تے نظر پوے، میں نہیں برداشت کر سکدا۔ اللہ نے بہت بڑا خیر والا پہلو سمجھائے کہ بھائی تساں ایک کام کرو، بھائی او اہل حدیث ہو، او اہل سنت دے دعوے دار ہو، او بھائی موحدو، او بھائی متبعین سنت، او دنیا دے دیندارو، بس ایک کام کرو چاہ آج دے بعد جداں بھی کہیں دے گھر ونجنے تا پہلے اجازت طلب کرنی ہے، اجازت ملے تے وال سلام کرنے، اگر اے انداز اختیار چا کرو ذالکم خیر لکم، میں اللہ تھوڑے گھریں دے معاملات خیر پیدا کر دے۔ کہیں مسلمان دی دھی بھین اگر کہیں نا آشنا نال چوری رات دی تاریکی نکل ونجے، او این آیت کریمہ تے عمل نہ کرن دا نتیجہ ہوندے۔ اگر تواڈے سارے گھر میرے گھر میں چلو تواڈی بات نہیں کرنا، اپنی بات کرا، میرے گھر ہر مسلمان دے گھر اگر این پہلو دے اتے عمل نہ کیتا ونجے، ایسے گھریں خیر نہیں ہوندی۔ رشتے جڑے او صحیح اسلامی نقطہ نظر نال نہیں ہو سکتے۔ کتنی وڈی بات ہے بھی تساں پہلے ونجو اجازت طلب کرو، تساں دستک دیتی ہے، سلام کیتے، دروازہ کھڑکائے وے، اجازت طلب کیتی وے، تو کوئی اجازت نہیں ملی، تساں ول طلب کرو، ول نہیں ملی ول طلب کرو، ترائے واری طلب کرو، ول نہیں ملی تے خاموشی نال واپس لگے وجہ بغیر کہیں ناراضگی دے۔
موبائل دے کال والا مسئلہ بھی ہی چیز تے قیاس چا کرو، پہلی کال ول تھوڑی دیر تک دوسری کال ول تیسری کال، جواب نہیں آیا ول کال نہیں کرنی، ول میسج نہیں کرنا، 3 دفعہ اجازت طلب کرو، اگر اجازت ملی ہے ٹھیک ہے ورنہ نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام دی صحابہ نال کتنی قربت آئی، کتنا تعلق ہے، اور اتھا تے الحمدللہ حیا والی اتنی عظیم بات کہ حیا دے سارے تقاضے پورے، ان دے باوجود بھی نبی کریم علیہ السلام ایک نیوار آپ کوئی شے نہیں کھادی، کئی دن کے فاقہ آئی، صحیح بخاری ہے۔ حضرت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر، میں بات مختصر کرا، روحیں دے گھر کھاون دی کوئی چیز کہنا آئی، ارادہ کیتے نے نبی کریم علیہ السلام دے گھر وینے آئے، رستے آپ تے نال ملاقات ہوئی، سلام دعا ہوئی، آپ نے فرمائے کیڑے ویندے پئے ہو؟ انہیں کسی تساں کیڑے، تو آپ کو کیڑی چیز نے گھروں کڈھے؟ آپ نے فرمایا پہلے تساں دسو۔ حضرت جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا عمر جواب دیون لگے، ساکو بھوک نے گھروں کڈھے، سدا ارادہ آئی اسا تواڈے کے آ کے کشے کھا پی کرے سوں۔ آپ خاموش ہو گئے، دوئے صحابی آکھن لگے تو آکو کیڑی چیز نے کڈھے؟ آپ نے فرمایا اخرجن الذی، جیڑی شے تو آکو کڈ کے آئی ہے وہ شے میں کو گھروں کڈ آئی ہے، یعنی میرے گھر بھی فاقہ ہے۔ امام کائنات نے فرمائے کافی دن ہو گئے، میرا ایک یار جندہ نام حضرت سعد ہے رضی اللہ عنہ، اکثر میں کو دعوت دینا رہے ویندے، انوائٹ کرے نہ رہے ویندے، ذکر کرے نہ رہے ویندے کہ میرے کے بھی کے ملے تشریف گھنا ہو تاکہ میں تھوڑی ضیافت اعزاز حاصل کراں۔ آج موقع ہے حضرت سعد دے گھر جل دے ہیں، اللہ دے پاک پیغمبر حضرت ابو بکر حضرت عمر کو نال رلائے نے حضرت سعد دے گھر دی طرف چل پین۔ حضرت سعد دی دوروں نظر پائے گئی، اپنی گھر والی تے بیوی نال مشورہ کیتے نے تے بڑی اپنے واسطے خوش نصیبی دا اظہار کیتے نے، تے نال ایک ترکیب سوچی نے بھی دروازہ بند کر دینے ہیں۔ نبی پاک دی عادت مبارک ہے جب تک اجازت نہ مل سی سلام نہ کرے سن اوتے ہی داخل۔ کتنی وڈی قربت ہے، اے میرا شاگرد ہے، سہی چھوٹے چھوٹے بچپن تو میرا شاگرد ہے، اے میرے گھر اندہ میں نہ رہے ویندے کوئی ایشو کہے نہیں، اے میرے استاد جی ہیں، سہی اے کون ہیں بھائی تیرے گھر؟ اے میرے استاد جی ہیں۔ جی استاد شاگرد اللہ تعلق حضرت سعد تے نبی پاک کے زیادہ گہرا تا نہیں ہو سکتا۔ اے میرے پیر صحیح ہیں، اے میرے بزرگ ہیں، اے اللہ دے ولی ہیں، صحیح میں انہیں نال بیعت تھی ہوئے ہاں، اے تاں انہیں دا تصادہ کوئی پردہ کہے نہیں۔ یہ سب تو وڈی شر دی مین وجہ ہی ہے۔ اللہ نے قرآن وچ فرمائے کہ اگر تساں خیر چاہندے ہو تے اج دے بعد جداں بھی ونجڑے پہلے اجازت طلب کرنی ہے۔ ساڈے ڈیرہ غازی خان اور ساڈے جڑے دیہاتی وسیب ہیں نا، انہاں دے اندر ساڈے جڑے بزرگ ہوندے ہیں بابے، وہ اپنے گھر دین دا رات دا کہیں ٹائم بھی داخل تھیون لگے نا تے دروازے کو لوگ حویلی دے دروازے تو تھوڑا دور ہوئے نا تو پہلے کیا کرنے ہیں؟ اچھا اچھا کھنگورا مرنے ہیں، جان دے ہو کھنگورا؟ آواز کر دیں تاکہ سارے گھر آئیں کو پتہ لگے بابا جی آ گئے، سلام دے دیں، دروازے کو دستک دے دیں۔ سارے اندر تو ایسی چیز اگر آ ونجے تو 90% سارے معاشرے وچوں شر ختم تھی ویسی، لیکن اساں تعلق پلے دے ہیں، شریعت دی پاسداری نہیں سے کرن دے، اساں تعلق پلے دے ہیں، یہ تعلق ہے انکی ود گہرا کوئی تعلق نہیں۔ حضرت سعد اپنی گھر والی کو آدن دروازہ بند کر دینے ہیں، اللہ دے پاک پیغمبر سلام پیش کرے سن، اساں جواب دے سوں پر ایستا ایستا، جے جواب نہ دیتو سے ولا بھی نامناسب ہے، جواب ایستا دے سوں تاکہ نبی پاک تک نہ پہنچے، آپ دوبارہ سلام کرے سن، ول جواب ایستا دے سوں آپ تک نہ پہنچ سی ول آپ تریجی واری سلام،
حضرت سعد دی گھر والی آدھی ہے وجہ کیا ہے؟ آکھن لگن آپ بار بار سلام کریں دے رہا سن ساری حویلی تے اللہ دی رحمت دا نزول ہوندا رہا سی۔ کتنی وڈی تمنا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے گھر دے اوتے رحمت آوے تے میں تعلیم دیواں بیٹا جب آیا کرو پہلے سلام کیا کرو، او میرے بھانجے جب آؤ سلام کیا کرو، میں سلام کو عام کراواں تاکہ میرے اوتے رحمت آوے، میرے معاملات خیر آوے۔ کوئی آوے پہلے اجازت طلب کرے۔ قرآن پاک دی آیت کریمہ کو ہی سینے نال چلاؤں، برادریاں نہ پہ پالوں، دوستیاں نہ پہ پالوں، رشتہ داریاں نہ پہ پالوں، یہ پہلا مقام ہے۔ نبی پاک قریب ہے، دستک دیتی، آپ نے سلام پیش کیتا۔ صحیح البخاری ہے چھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یا اہل سعد۔ وعلیکم السلام ورحمت اللہ۔ جواب ملیے پر ایسا امام کائنات نے تھوڑی دیر ٹھہر کے ول دوبارہ سلام کیتے حتی تستانسو و تسلموا علی اہلہا۔ یہ بہترین تصویر ہے اس آیت کریمہ دی۔ جواب ملیے پر ایسا تریجی واری آپ نے سلام کیتے، جواب آپ آکھے نہ چاہ اپنی بات ہے، مرید ہے اپنا، صحابی ہے اپنا، شاگرد ہے اپنا، نہیں، دروازہ بند ہے جب تک جواب نہیں آیا آپ سلام کرنے رہ گئے۔ ترائے واری سلام کرنے دے بعد آپ نے حضرت صدیق اکبر تے حضرت عمر دو دیکھ کے فرمائے لگدا ہی میں جی میں آج سعد اپنے گھر وچ موجود نہ ہوئے۔ نبی عالم الغیب ہوندے تے فرما دیں دے سعد دروازے دے پیچھوں چھپیا بیٹھائیں، ایستا ایستا جواب دینا بیٹھائیں، میں کو ہر شہدہ پتہ ہے۔ جے کر غیب دے علم دی دولت کول نبیاں ہووے ہا، غم یوسف وچ پیو یوسف دا 40 سال نہ رووے ہا۔ غیب اللہ جان دے، دیوار دے پرلے پاسے پردے دے پرلے پاسے کیڑا کچھ پیا تھیندے اے اللہ ہی بہتر جان دے۔ ترائے واری سلام کرن دے بعد اللہ دے پاک پیغمبر واپس موڑ کے لگے گئے۔ حضرت سعد دی گھر والی آکھن لگی سعد لگدا ہی میں جی میں رحمت رو سکے پئی ویندی ہووے۔ حضرت سعد نے جلدی نال دروازہ کھولیا تے ہاتھ کھڑا کر کے آدھن وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یا رسول اللہ۔ اللہ دے پاک نبی کو اجازت ملیے، آپ واپس آئے۔ حضرت سعد نے دسترخوان لایا، آپ کو کھانا کھوایا۔ حضرات آکھن دا مقصد ہے اللہ قرآن چ خیر دی بات دسیں دے، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا و تسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ خیر آمنی چاہیے یا نہیں آمنی چاہیے؟ خیر ضرورت ہے نا، وَالْحَتَّى تَسْتَانِسُوا وَتُسَلِّمُوا تے عمل کرنا پوس۔ کوئی رشتہ دار ناراض ہوندے تے ہوئے پتہ نہیں اساں تے 15 پیڑھیاں گن دے ہیں، 20 پیڑھیاں۔ اے ساڈا جڑا او بہنوئی ہے نا، اے ول بہنوئی دا بھانجا نہیں جڑا، ہاں اے اون بھانجے دا سالا ہے، تاں آئندہ ساڈا کوئی فرق نہیں، یعنی 20 رشتے گنے وچ او بھائی اعتبار دی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمے دے تسا اپنے گھر چی داخل تھی وہ نا والی پہلے کیا کرو؟ سلام کرو۔ سلام خیر ہے۔ نبی کریم علیہ السلام دے بارے صحیح بخاری ہے حضرت انس راوین، حضرت انس فرمیدن جب آپ دا نکاح حضرت سیدہ زینب نال ہویا ہا اور آپ دے بیویاں دے وچوں اے واحد بیوی ہے خوش نصیبہ حضرت سیدہ زینب جیدہ نبی پاک نال نکاح رب نے عرش تے آپ پاتے زوجنا کہا، رب ولیمہ آئی
حضرت انس آدن ولیمہ آئی تے آپ حضرت سیدہ زینب نال شادی تو بعد ولیمے دے موقع تے آپ اپنی ہر بیوی دے حجرے چ ویندے ہن تے آپ فرمیندے ہن سلام علیکم سلام علیکم کیف حالکم یا اہل البیت. ہر گھر وچ ونجے نا انہاں دی کیفیت انہاں دی خیریت دریافت کرے نا، لیکن امام کائنات ہر حجرے تو پہلے کیا کرنے ہم سادے اندر پہلو ہی کہیں خیر کیویں آوے. بے پردگی والے معاملات املے ٹھیک تھی سن، اے زنا والے معاملات، اے غیر محرم نال تعلقات والے معاملات، اے سارے بے پردگی دی وجہ ہے. اور بے پردگی کیڑی وجہ تو ہے؟ نہ اجازت دا قانون ہے نہ سلام دا قانون ہے. اگر اجازت دے قانون تے عمل ہوئے جیڑا قانون قرآن نے بڑھا ہے، اور سلام والی بات تے بھی عمل ہوئے جیڑی بات رب نے قرآن نے ذکر کی تھی ہے، تے اللہ آدھے میں نہیں آدھا، رب فرمے دے ذالکم خیر لکم، تو آدھے ای عمل چ خیر ہے، تساں اجازت طلب کیتی کرو، سلام پیش کیتا کرو، میں رب تھوڑے معاملات چ خیر پیدا کر دے. سمجھ آ گئی؟ یہ پہلا ذریعہ ہے خیر دا. دوسری بات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمائے سورۃ نو سورۃ البقرہ آیت نمبر 215 ہے. اللہ تعالیٰ خیر دی بات پہ دسیں. اللہ فرمائے یسألونک ماذا ينفقون، اے میرے پیغمبر توڑے کے پوچھ دن کیا خرچ کرنا چاہیے، کہ کو خرچ کرنا چاہیے. اللہ جڑا مال دے وے مال چو جڑے ویلے خرچ کرن دی واری آوے یا اللہ کنا تے خرچ کری جے تے کیا خرچ کری جے. اللہ فرمے دے میرے پیغمبر ہی نہ کو جواب دے لیو، قل فرما دیو میرے پیغمبر ما انفقتم من خیر، اے میرے بندو جڑے ویلے اللہ دی رضا دی خاطر خرچ کیتی راسو، میرا وعدہ ہے میں اللہ تورے خرچ کرنے چ خیر پیدا کر دے. یعنی بندہ گھر ونجے تے اجازت تے سلام بدلے چ خیر. دوجا کام اللہ جڑا روزی دے وے اون دے بدلے چ خرچ کرن نال روزی چ خیر پیدا تھینی. میں نہیں آدھا اے اللہ دا قرآن آدھے. اور اساں بڑے ہیو جے لوگ ڈٹھن جڑے خرچ کرن اون دے معاملات چ خیر پیدا تھینی. بڑے سعودی عرب تساں ویندے ہو سو عمرہ حج اللہ ہر کہیں کو نصیب کرے. اتھا ایک کھانا مشہور ہے البیک. البیک انہاں دے کولو اللہ نے انہاں کو بے بہا عطا کیتے. وہ وجہ پوچھی گئی ہے کہ وہ ہر ڈبے دے پچھوں ہر البیک دے ہر ڈبے دے پچھوں 1 ریال انہاں نے اللہ دے نام تے خاص کیتا ہوا ہے. خرچ کرن اللہ تعالیٰ انہاں دے کاروبار خیر پیدا کر دیں. ایسے کئی لوگ ہیں جنہاں دے کاروبار فراوانی ہے برکت ہے، ان دی وجہ ہے کہ وہ خرچ کرن. اللہ قرآن چاہ دے قل ما انفقتم من خیر، اگر تو خیر چاہنے خرچ کرن دی عادت بنا. اچھا یہ دسو والدین اپنے بالیں کو اپنے پتریں کو بچیں کو جلے جیب خرچی دیون، جب تک بال دی جیب چو خرچی موجود ہوئے ول دوبارہ والدین دینن نہیں دیں. ہر والدین دی یا خواہش ہوندی ہے بھی پہلی جڑی خرچی طرح کے ہے وہ خرچ کرے سیں تو ول دے ساں، جلے تک ضرورت تھی ول گھن گی نہیں. بندہ جب تک اللہ دے نام تے خرچ نہ کرے اللہ خیر پیدا نہیں کرنا. یاد رکھ اللہ جو دے وے وہ بندہ اللہ دے نام تے. وہ صحیح حدیث ہے بندے ایک آواز سنی جو اللہ دی طرفوں آواز آئی بادل دے ٹکڑے کو اسکل حدیقت یا فلان، وہ جڑا فلانا بندہ ہے نا اودے باغ کو پانی پلاؤ. بندہ دے میں حیران تھیاں بادل دا ٹکڑا چلدا ایک بندے دے رقبے زمین فصل دے اتے ایویں سایہ ون کیتے تے ہوں بندے کو میں ڈٹھے ہو کہیں کدال چاتی ودا رستے ٹھیک ودا کرے دا پانی دے بننے ودا بڑھے دا. میں پوچھے بھی کیا چکر ہے؟ ہر پاسے دھوپے تیری فصل دے اتے بادل ہے. آکھن لگے میں 3 حصے کرے نا اپنی فصل دے،
ایک حصہ میں فصل دی بہتری واسطے خرچ کرنا، دیا حصہ میں اپنی آل اولاد تے خرچ کرنا، اور تیجا حصہ میں رب دی رضا خاطر خرچ کرنا۔ اون دا نتیجہ یہ نکل دے جداں بھی میں کوئی فصل ہے خیر چاہیدی ہوندی ہے، اللہ میری فصل ہے خیر پیدا کر۔ اے دوسرا ذریعہ ہے۔ اللہ دے اگر خیر چاہ نہیں خرچ کیتا کر بھائی، اساں خرچ ہی نہ کروں تے والا کیویں تھی سی میاں؟ یہ تو تھی نہیں سکتا خیر آوے۔ خرچ کرنے چ خیر ہے یا اللہ کی ناتے خرچ کری جے، خرچ دے مستحق کون ہیں؟ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمائے اے میرا بندہ پہلے نمبر تے بات سمجھ، خرچ کرنے چ خیر ہے، خرچ کریں دا راسے میں اللہ خیر پیدا کریں دا راساں۔ تے تیجی بات ہے کہ تیرے خرچ دے مستحق سب تو زیادہ تیرے اپنے والدین، تیرے ماں باپ، عزیز و اقارب، رشتہ دار، فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل۔ سب تو پہلے اگر خرچ کرنا ہی نا اپنے ماں باپ تے کر۔ یہ اولڈ ہوم اپنے والدین کو نہ پہنچاونا پوسی۔ اگر والدین تے خرچ کرن دا اے سمجھ آ ونجے جے ماں باپ تے خرچ کرنے چ خیر ہے تے کدیں بندہ اپنے باپ کو، کدیں وہ پاک پتن دا واقعہ کہ بندے اپنے باپ کو ٹھنڈے مار کے گھر دے باہر کٹ چھوڑے، یعنی یہ خرچ کرن دی وجہ ہے کہ میں بھی خرچ نہیں کرے گا، میرے کے اتنا اخراجات کا نہیں، ابا جی کہیں بے بھائی کے لگے ونجو، ابا جی اپنی کہیں بیٹی کے لگے ونجو، یہ کرو وہ کرو۔ اگر بندے دا ذہن ہوئے، مائنڈ ہوئے کہ خرچ کرنے چ خیر ہے تے والدین تے خرچ کرنے چ ڈبل خیر ہے تے انشاءاللہ والدین تے اولاد علی اے جڑی تنازع اور اختلاف ہے اے بھی ختم تھی ویسی تے اللہ وال بندے دے مال رزق چ خیر ہی پیدا کر دے۔ خرچ کرو، دیو اپنی اماں جی کو، خرچ کرو اپنے بابا جی تے، خرچ کرو اپنے والدین تے، اپنے قریبی لوگیں تے۔ اللہ نے تو کو مال لیتے خرچ کرو، جڑے ویلے خرچ کرے سو بیماریاں ختم۔ او بندہ ہی نا لاہور رہندا ہی فیصلہ آباد دے کہیں چاکے چ میرے خیال ہے چوندا پنڈ آئی تے او کو نا بلڈ کینسر دی شکایت ہوئی۔ او ایک عالم دین کے گئے، مولانا بھئی یہ کیفیت ہے میری، میں کو دسو میں کیا کرم؟ وہ آکھن لگے تساں اپنے پنڈ اپنے گھر رشتہ داراں وچ کتنا عرصہ ہو گئے کینوے گئے؟ وہ آکھن لگے کوئی 20 سال ہو گئے، میں تو نہیں گیا۔ مولانا آکھن لگے کوئی 20 دن دا ٹائم کڈھو چا تے اپنے محلے پنڈ لگے ونجو تے انہاں دی خوشی وچ شریک ہوو، غمی وچ شریک ہوو، دکھ ونڈو، دکھ درد ونڈو، ول آ ونجائے، ول ٹیسٹ کروے سوں، ول تو کو تواڈی بیماری دا علاج دسے سوں۔ وہ بندہ آیا اپنے پنڈ چ آ کے اعلان کیتے سی اگر کہیں سارے پنڈ دی بیٹی بغیر خرچ دی بغیر جہیز دی وجہ تو نہیں او دا نکاح ہو سکیا تے وہ تیاری کرے، خرچ سارا میں دے۔ اگر کہیں ساتھی دا اپنا مکان نہیں وہ تیاری کرے، مکان میں بنا دے۔ اگر کہیں دا کاروبار نہیں سارے دے اتے خرچ کیتے سی۔ 20 دن دے بعد جڑے ویلے واپس گئے بلڈ کینسر جتھوں ٹیسٹ کرایا سی تے وہ نشان ہے بھی تک بلڈ کینسر ہے، والا اتھاؤ ٹیسٹ کرائے سی، رپورٹ چاہتی ہے لیبارٹری والے آدھن وہ میاں ایتن لکھیا پہ نیل، بالکل کوئی بیماری نہیں تے کو 20 دن پہلے اے بیماری جڑی آئی موجود آئی پازیٹیو آئی ہن نیل۔ روندا ہویا عالم دین کے آئے آدھے مولانا میں کوئی دوائی استعمال نہیں کی تھی، کوئی انجیکشن نہیں لوایا، اللہ نے بلڈ کینسر ختم کر دیتے، وجہ کیا ہے؟ مولانا نے جواب دیتے اللہ قرآن کریم چاہ دے جیڑا بندہ اللہ دے رستے چ خرچ کریں دا رہے اللہ ان دے معاملات چ خیر پیدا کرنے دے، چاہے اپنے رشتہ داراں تے اللہ دا دیتا ہویا روزی خرچ کریں دا رہ گئی۔ او تئیں رات کو سن دے کہنا جے تئیں تیرے واسطے خیر دی دعا نہ کرنا، اے انہاں دی دعا دا نتیجہ ہے اللہ نے تیرے چ خیر پیدا کر کے تیری بیماری دھو دیتی ہے۔ میں خرچ بھی کدہ ہی نہ کراں تے آکھاں میرے کاروبار چ خیر آوے، اے نہیں ہو سکتا۔
اور خرچ کرنا خیر ہے، وال خرچ کرنا کنا تے والدین تے کرنے، اپنی اولاد تے کرنے، اپنے رشتہ داریں تے کرنے، قرابت داریں تے کرنے۔ حضرت بلال آدن اللہ دے پیغمبر ایک زینب نامی عورت توارے کے مسئلہ پوچھان آئی ہے، آپ نے فرمایا ایو زیانیب، کیڑی زینب؟ ول دسایا گئے فلاں زینب۔ آپ نے فرمایا بھیجو۔ مسئلہ پہ پوچھ دیے، میں مالدار ہاں، صاحب ثروت ہاں، لیکن جڑا میرا شوہر خاوند ہے وہ مطلق غریب ہے، مسکین ہے، مستحق ہے، میں اپنے خاوند کو صدقہ دے سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا زینب تو اگر اپنے شوہر تے خاوند کو صدقہ دے سیں، اللہ پاک تے کو ڈبل اجر عطا کرے سی، ایک صدقے دا، ایک صلہ رحمی تے قرابت داری پالن دا۔ صدقہ نے غور ہی نہیں کیتا۔ نبی علیہ السلام دے سامنے ایک صحابی دوڑدا ویندا، صحابہ بیٹھے ان تے آکھن لگن کاش اے اللہ دے رستے چ دوڑدا ویندا، اے جہاد والے پاسے دوڑدا ویندا تے کتنی بات آئی۔ نبی علیہ السلام فرمائے اگر اے اپنے بالیں بچے دے روزی کماون وچ تے انہاں تے خرچ کرن کو خرچ لبھن وچ دوڑدا ویندے تے سمجھو فہو فی سبیل اللہ، سمجھو جہاد دے رستے وچ دوڑدا ویندے۔ اساں کدی سارے کئی لوگ ہیں جڑے کروڑاں پتی ہیں، لکھاں پتی ہیں، لیکن اپنے بالیں دی اچھی تعلیم دا انتظام نہ کرے سکتے، بس جمع کرن والی عادت۔ سارے پاسے نا ایک بندہ، میں مطلب ممبر تے کھڑا ہے، جھوٹی بات نہیں، سارے علاقے تقریباً وہ کوئی 15-16 مربع زمین دا زمیندار ہے، ہن تے فوت ہو گئے۔ او ول جڑے ویلے اپنے گھروں نکل کے نال والے قصبے تے شہر یا کتنے دکانے والے پاسے ونجے یا کوئی 4-5 کلومیٹر دا فاصلہ ہے تے او اپنی جُتی کو ہتھیں چ پا کے ٹردا، پیریں چ نہ پیندا۔ وہ کہ کدی ایک بندے پوچھے بھی ملک صاحب کیا چکر ہے، وہ کہ جُتی ہاتھ چ این واسطے رکھدا محفوظ ہوندی ہے تے پیریں چ زیادہ پاتی رہو تے جلدی ترٹ ویندی ہے۔ ہائی 15-16 مربع دا زمیندار، کئی ماشاءاللہ اچھے خاصے آمدن والے ہوندن، جلے انہاں کو دکھیجے دل آ دے انہاں کو اوشر چا دیجے، بندے لکھاں پتی۔ اگر کوئی پلاٹ سیل ہوندا پیا ہوے انہاں نال رابطہ کرو، جے کوئی مہمان نوازی دی بات کری جے، اللہ دے دین تے خرچ دی بات کری جے، ول 12 وج ویندن، ول تے 102 تے ٹمپریچر ود ویندے، بخار تھی گیا، یعنی خرچ والے معاملے چ زیرو۔ اللہ فرمائے دے اوے مسلمانو، اے ایماندارو، اگر تسا چاہتے ہو تمہارے معاملات خیر آوے، جتنا بھی کہیں دے گھر ونجڑے پہلے اجازت طلب کرنی ہے، سلام کرنے، ذالکم خیر لکم، میں اللہ خیر پیدا کر رہے ساں۔ اور دوسری بات ہے تسا میں اللہ دے رستے چ خرچ کریں دے رہو، میں اللہ خیر پیدا کر دے ساں۔ خرچ کرنے چ خیر ہے یا نہیں؟ کیا خیال ہے؟ تے خرچ بھی کہیں دے تے کرنے، ماں باپ تھے، رشتہ داریں تھے، عزیر و اقارب تھے، یتیمیں تھے، غریبیں تھے، مسکینیں تھے، بیوگان تھے۔ وہ ایک بزرگ آیا آ کر کے آکھیا سی، اللہ دے پاک نبی، میرا بیٹا آیا نا، میرے ابا جی ہیں جڑے، وہ بغیر اجازت دے ہی میرا پیسہ چاہتی رہن، پوچھو کیوں چاہن؟ نبی علیہ السلام فرمائے سادہ ہوئی لے بزرگ کو، وال جڑے ویلے کو سجا گئے نا، وہ آ گئے، پہنچ گئے بابا، بیٹے شکایت لئیے اپنے ابے دی کہ میری اجازت دے بغیر چاہے اور زیادہ خرچ کریں دے۔ نبی علیہ السلام نے سلام کیتے، بابا جی بیٹھے ہیں، تے آپ نے فرمائے بابا جی جڑے ویلے گھروں نکتے ہو، رستے چ جیڑا کچھ سوچیں دے آئے ہو، ذرا دسو کیا سوچیں دے ودے آوے، کیا دے ودے آوے؟ وہ کسی میں تے کلہاں میں میری سوچ یا میرے جملے نہ تو آپ کو کی میں پتہ لگے؟ آپ نے فرمائے نبانی العلیم الخبیر، میں کو رب نے دسائے، دسا کیا دام ہے؟ اے مجلس لگی ہوئی ہے، بابا کھڑا تھی کھڑے، آکھن لگے اللہ دے پاک نبی میں سوچیں نہ آیا کہ یہ میرا بیٹا آئی جنہی میں تربیت کیتی ہے، پرورش کیتی ہے، دکھ تکلیف بیماری ہر شے برداشت کریں دے آسے،
اساں آپ بکھے سن دیا سے لیکن اپنے بالیں کو پلے دیا سے اج یہ بیٹا ہے جڑا شکایتاں لا کے شرمندہ پیا کریں دے اے ابا اپنے بیٹے دا حال کھڑا دینا اللہ دے پیغمبر زارو قطار روندے بیٹھے ہیں آپ نے نوجوان کو مخاطب کر کے فرمائے آج دے بعد اپنے پیو ماں دی شکایت نہ لائی کر تو بھی اپنے ابے دی ملکیت ہیں تیرا سارا مال بھی تیرے ابے جی دی ملکیت ہے انتا و مالو کا تو بھی تیرا مال بھی کرو خرچ کرو ماں باپ تے خرچ کرے سو دعاواں دے سن جلے دعاواں مل سن وال دنیا دی کوئی رکاوٹ تمہاری ترقی حائل نہیں ہو سکتی یہ دو باتیں ہو گیا اگلی بات تے غور کر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ساتھ تو آپ کو کیا چاہی دیے خیر کیا چاہی دیے بل صاف ذرے خیر والے معاملات تے عمل کرے سوں تا خیر چاہی دی ہو سی اللہ تعالیٰ نے تیجے مقام تے قرآن کریم دے اندر فرمائے دنیا کائنات والے ہو اگر تساں اپنے اندر خیر پیدا کرنا چاہتے ہو کیا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۃ النحل 14واں سپارہ ہے آیت نمبر 126 اللہ فرمائے دے وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ اے میرے بندو اگر تسا صبر اختیار چا کرو اگر تسا مشکلات مصائب تے صبر چا کرو اللہ فرمے دے جڑا جڑا بندہ صبر دا دامن اختیار کرے سی میں اللہ ان دے واسطے خیر پیدا کر دے سا بے صبری بھی بڑی ہے نا سارے اگر سارے صبر ہوئے اللہ خیر پیدا کر دے اور صبر ہے سارے اگر صبر ہوندا طلاق تھی ویا اگر صبر ہوندا ماں باپ نال تنازع تھی ویا اگر صبر ہوگا اور صبر ہے کیڑی شاید نا پہلے بندہ انتقام گھنے لڑے جھگڑا کرے جلے کچھ نہ بنے بندہ آکے میڈا صبر ہے یہ کو صبر نہیں آتے نبی علیہ السلام یہ گزر دے بیان ایک عورت قبر تے بے کے روندی پئی آئی آپ نے فرمائے اتقی وصبری اللہ کے ڈر تے صبر کر اللہ کے ڈر تے صبر کر او مائی عورت جواب دیون لگی جیڑا صدمہ میں کو پہنچے اگر تو کو پہنچ دا میں توارے کے پوچھاں کی میں صبر دی تعلیم دیویں دی ہے بعد اس کہیں عورت کو اطلاع دیتی تے کو پتہ ہے جے کو تے جواب دیتے کون ہیں اے نبی پاک علیہ السلام جناب رسول کریم علیہ السلام دوڑ دی ہوئی گئی ہے آکھن لگی ہے میں کو معاف کر دو آپ نے فرمایا خاتون الصبرو ان دا صدمت الاولا صبر دی تعریف ہے جیڑے ویلے بندے کو صدمہ پہنچے جھٹکا لگے درد پہنچے بندہ فوراً صبر کرے ایکو صبر آتا جیڑا صبر کرے واللہ اللہ ان دے اندر خیر پیدا کرنے نبی علیہ السلام صبر کیتا یا نہ کیتا شیب ابی طالب دی صحوبت لوگیں دا جادوگر آکھنا لوگیں دا شاعر آکھنا گردن حضرت انا سادن صحیح بخاری ہے میں نبی پاک دی 10 سال خدمت کیتی ہے لیکن ایک موقع ایسا ہا جڑا میں دیکھ کے حیران ہویا میں بیٹھا ہمیں ایک بندہ آئے آ کر کے آپ دی گردن اس کپڑا پاتے سی واٹ دیتن سی نبی پاک دی گردن اون دی گردن دے قریب ہو گئی ہے لیکن حضرت انا سادن لوگو میں اللہ دی قسم چاہ کے آدھا آپ مسکرا پے آپ نے غصہ نہیں کیتا آپ صبر دا پہاڑ بن گئے صبر اچ خیر ہے میرے اچ حوصلہ ہی کہنی نہ میں اپنی اصلاح سنن گوارا کرنا نہ میں کہیں دی بات سنن گوارا کرنا اللہ دے قرآن اگر تساں سارے دکھ تیں تکلیف تیں مہنگائی تیں عذاب تیں گھاٹے وعدے تیں مصائب تیں صبر اختیار چا کرو میرا وعدہ ہے میں اللہ تعالی خیر پیدا کر دے سا کیا پیدا کر دے سا اترائے کام 3 کام میں تمہارے سامنے ذکر کیتن خیر والے ویسے تو قرآن پاک جہاں ڈھیر آیاتن اور ویسے نبی پاک جہاں حدیث بھی ڈھیرن لیکن 3 کام ایک کام ہے کہ جڑے ویلے گھریں چ داخل تھی ہونے پہلے اجازت طلب کرنی ہے سلام پیش کرنا ہے اندے خیر ہے اور دوسرے نمبر تے اللہ جڑا رزق روزی روٹی دے وے خرچ کرنے اندے اندر خیر ہے اور خرچ بھی والدین تے کرنے اندے اوتے خیر ہے اور تیسرے نمبر تے فرمایا اگر تساں صبر کرو تو اندے اوتے بھی کیا ہے بولو خیر ہے صبر کرنا چاہیے
اللہ تعالی نے قرآن کریم دے اندر بے شمار اور جڑی چوتھی بات ہے وہ بھی چلو ذکر کر چھوڑا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ سورۃ الجمعہ۔ ایماندارو جڑے ویلے جمعے دی آواز آوے وال اپنے کاروبار چھوڑ دیو، بھاج کے آؤ۔ کاروبار چھوڑ کے مسجد آونا اور بھاج کے آونا ایچ اللہ دے کیا ہے؟ خیر ہے۔ اللہ دے خیر ہے۔ اساں پتہ نہیں کتنا عرصہ ہو گئے جمعے نہیں پڑھیے، مسجدیں عید تے کریں نہیں سکے تے خیر کیویں آسی؟ جمعے دی نماز، جمعے دا خطبہ سننا، اذان سن دے ہی کاروبار کو چھوڑ دیونا تے بھاج کے آونا۔ اللہ تعالیٰ فرمے دے شوق نہ لاونا، ذوق نہ لاونا۔ جڑا بندہ ایویں کرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے نا ذالکم خیر لکم، ان دے سارے معاملات خیر پیدا کر دینا۔ یہ چار باتاں قرآن پاک کی جو میں تمہارے سامنے ذکر کیچے میں اجازت تے سلام ضروری ہے، نمبر 2 صبر ضروری ہے، نمبر 3 اللہ دے رستے چ خرچ کرنا ضروری ہے، نمبر 4 جمعے آلا خطبہ سنن دا نماز پڑھن دا اہتمام ضروری ہے۔ یہ 4 کام چا کروں اللہ خیر پیدا کر دے سی۔ اللہ تو دعا ہے اللہ عمل دی توفیق بخشے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔